السلام علیکم گائز، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی زندگی، میری زندگی۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا پہلے 30 ڈیز، جو پہلا منتھ تھا، فرسٹ منتھ، دا بروٹل ہارٹ بریک اینڈ اے ویری بیڈ اینڈ ٹو مائی میرج، ویری بیڈ بریک اپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ 15 دن تک پہلے تو مجھے یاد ہے کہ میں کچھ کھا بھی نہیں سکا تھا، نتھنگ۔ آئی وڈ فیل لائک تھروئنگ اپ، وامٹنگ، پانی بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ سو لیکوڈس پہ تھا، لیکن لیکوڈس میں بھی میدا جب ایسا ہو جاتا تو پھر چائے تو ویسے ہی۔ سو 15-20 دن تک تو I don't think I was eating anything and doing nothing۔ پھر بڑا ایک چیز اور تھی جو اس ٹائم مجھے ایک چیز یاد ہے کہ جو پہلا منتھ تھا نا، 30 ڈیز، وہ ایسے گزرا ہے میرا جیسے مجھے دن کا ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور منٹ کا ہر سیکنڈ اور اس سیکنڈ کی ہر ایک ٹک 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 میں نے ایسے گن کے اور اس طرح گزارا، اور اتنا بھاری تھا، اٹ واز سو ہیوی کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے وہ فیلنگ یاد ہے کہ وہ دن کیسے گزرے، اسپیشلی دا فرسٹ منتھ۔ لیکن اس ٹائم ایک چیز بڑی مزیدار ہے، انٹرسٹنگ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں تو اٹ از آلریڈی تھوڑا سا بلرڈ آؤٹ یا دھندلا سا، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری میموری سے فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مہینہ یوں کر کے گزرا اور گزر گیا وہ، بٹ اس ٹائم کا مجھے یاد ہے کس طرح گزرا تھا، ایک سیکنڈ کس طرح گزرا تھا۔ آئی اسٹل ریممبر اٹ، کتنا بھاری تھا وہ وقت میرے لیے۔ اور 30 دنوں میں، پہلے 30 دنوں میں جو میری مدد جس چیز نے کی تھی، میں نے مدد اللہ تعالیٰ سے لی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کا جو طریقہ وہ نماز ہی تھی۔ میں نے ان پہلے 30 دنوں نے، بلکہ مجھے 2 مہینے ہو گئے ہیں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اوپر شاید 1 دن یا 2 دن اوپر ہو گئے۔ اور وہ 30 دن کی جو عادت ہے وہ الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے، کیونکہ 30-40 دن میں جس چیز کی آپ عادت ڈالتے ہیں وہ آپ کو ڈل جاتی ہے۔ تو 30 دن میں نے پہلے 30 دن میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، کہ میں نے دن اور وقت ایسے گزارا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا ویٹ کیا۔ اس دن سے لے کے الحمدللہ ابھی تک 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اور اوپر 1-2 دن ہو گئے۔ میری شاید ہی کوئی، یا مجھے اگر یاد آتا تو شاید ایک، جس میں میں سویا رہا، شاید ایک نماز چھٹی ہو، ورنہ الحمدللہ 5 نمازیں انکلوڈنگ دا 6th ون، تہجد کی، میں نے نہیں چھوڑی۔ اور تہجد تو میں نے پہلے 30 دن میں، میرا خیال ہے، بالکل ایک بھی نہیں چھوڑی، شاید اس کے بعد 2-4 مس ہو گئی ہیں۔ لیکن اگر 60 دنوں کی میں بات کروں، 60 ڈیز کی، ابھی تک تو الحمدللہ مجھے نہیں لگتا کہ 4 یا 5 سے زیادہ ٹوٹل، انکلوڈنگ تہجد اور فرض نماز شاید 1 یا 2 چھٹی ہوں گی، تہجد بھی 1 یا 2 چھٹی ہوں گی۔ سو آئی بین ریگولر، میں کبھی اتنا ریگولر تھا نہیں، اور میں بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا نمازیں، میں اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے، اور مجھے پتہ تھا، آئی فیلٹ اٹ since so many days and since so many years۔ بچپن میں تھا، کافی پڑھتا تھا، بہت ریگولر تھا، نوٹ کرتا تھا۔ امی کے ساتھ ہم نے وہ بنایا ہوتا تھا ایک پیپر پہ چارٹ، کس نے زیادہ نمازیں پڑھی، کس نے پوری پڑھی روز کا، وہ ٹک کرتے تھے۔ لیکن سم ٹائمز ہارڈ شپس اینڈ ہارڈ بریکس برنگ یو کلوزر ٹو اللہ۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ
پتہ نہیں کوئی حدیث تھی شاید یا کسی کا قول تھا کہ وہ غم یا وہ دکھ یا تکلیف جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بہتری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، اینڈ وی شوڈ ٹرسٹ ان ہز پلانس۔ ایک یہ پازیٹیو چیز تو ہوئی ہے، اور میرے لیے تو خیر بہت بڑی چیز ہے، بینگ کلوزر ٹو اللہ اگین، گیٹنگ کلوزر ٹو اللہ اگین۔ اور اسپیشلی اس فیز میں اگر میں نہ پڑھتا، ابھی بھی نمازیں نہ پڑھتا، تو میرا سروائیول ہی نہیں تھا۔ میرا سروائیول ہوا ہی اللہ کی مدد سے، میں نے مدد لی نمازوں سے۔ آپ مدد اور لے کیسے سکتے ہیں؟ نمازیں ہی پڑھ کے مدد لیتے ہیں نا اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بھیجتے ہیں پھر؟ مدد۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے میں ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، مطلب اور بہت سی دعائیں کرتا تھا ظاہر ہے، لیکن جس پہ میرا فوکس ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے دیں، طاقت دے دیں اور صبر دے دیں، کیونکہ اب آزمائش تو آئی ہے، سخت وقت تو آیا، اس کو گزارنا بھی ہے، تو آپ مجھے صبر دے دیں اور صبر کے ساتھ طاقت دے دیں۔ تو اب اف آئی لک بیک پچھلے 2 مہینوں پہ، تو اس وقت لگ رہا ہے مجھے کہ جو پہلا مہینہ وہ یعنی جو 2 مہینے وہ بڑی جلدی گزر گئے، لیکن مجھے پتہ ہے ایک سیکنڈ کا مجھے پتہ ہے وہ کتنا بھاری گزرا ہے میرے پہ۔ یہاں پہ ہم پہلے 30 دن کی بات کر رہے ہیں، تو میں پہلے 30 دن کی بات کروں گا۔ ایک چیز پچھلی ویڈیو میں جو میں نے دوستوں کی بات کی تھی، وہ اوبویسلی وہ سارے سوشل میڈیا فرینڈ شپس تھیں، ریل فرینڈس ورسز ریئل فرینڈس۔ میرے ریئل فرینڈز نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میری فیملی نے 4 سے 5 جو میرے دوست ہیں، وہ لگاتار کانسٹنٹلی پہلے 30 دن میں میرے سے رابطے میں رہے ہیں، کانسٹنٹ ٹچ میں رہے ہیں، میسیجز پہ، کالز پہ، ڈیلی نہیں تو 1 دن یا 2 دن چھوڑ کے کال، اور ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ میرے گھر آنا، مجھے لے جانا، مجھ سے ملنا۔ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ۔ وہ 4-5 دوست کون ہیں انہیں پتہ ہے، اور انہوں نے بہت کیا میرے لیے، اور اسی طرح میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ پہلے 1 مہینہ میں اپنی بہن کے گھر ہی رہا ہوں، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میری خالہ کا گھر بھی ہے، تو میری خالہ نے، میری بہن نے، اور اس ٹائم میری مینٹل کنڈیشن ایسی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، آئی کوڈ ڈو نتھنگ۔ کھانا تک میں خود نہیں ڈال سکتا تھا، یہاں تک کہ کھانا میں سامنے سے بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اگر کوئی دور رکھ جائے تو میں ویٹ کرتا تھا کہ کمرے میں کوئی آئے اور مجھے وہ کھانا دے دے، یا وہ ٹرے مجھے پکڑا دے۔ اتنا میری مینٹل سٹیٹ ایسی تھی، اور اگر کوئی کہہ دے کہ چائے گرم کر کے لے لینا چولہے پہ، تو میں وہ نہیں لے سکتا تھا۔ مطلب آئی واز مور لائک اے زومبی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے میں اتنی طاقت یا اسٹرینتھ نہیں تھی، کمزوری تھی، میرا ویٹ بھی بہت گرا، 10 کلو تقریباً 8 کلو گر گیا تھا، لیکن اٹھ کے جب میں نماز وغیرہ پڑھ رہا تھا تو اٹھ کے میں ظاہر واش روم جا رہا، کھانا بھی لے سکتا تھا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو مینٹل بلاکیج ہو جاتا ہے نا، تو پھر مینٹل سٹیٹ آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ یو فیل لائک ڈوئنگ نتھنگ۔ سامنے پڑا ہوا کھانا آپ اٹھ کے نہیں لے سکتے، آپ ویٹ کرتے کوئی آ کے آپ کو دے دے، آپ کے سامنے رکھ دے، شاید آپ کو کوئی کھلا بھی دے، لیکن کھا لیتے ہو پھر آپ۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ میری بہن نے ایک ٹائم کہا تھا، کسی وجہ سے نارملی وہ بندہ جیسے کہہ رہا تھا کہ یار عاصم خود بھی کچھ کر لیا کرو یا کوئی مدد کرا دیا کرو، تو میں نے کہا تھا یار میں اس وقت کیسے مدد کرا سکتا ہوں، میں ویسے تو کراتا ہی ہوں، لیکن اس وقت تو مجھے خود مدد کی ضرورت ہے۔ میں پھر اس کو ایکسپلین کیا میں نے، مطلب کہ یار اس وقت جو میری حالت ہے، ظاہر ہے اس کو سمجھ آ گئی میری بہن کو، وہ بھی موڈ سوئنگس ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اس نے کہا نہیں مجھے پتہ، بس میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا اس وقت تو مجھے خود مدد کی ضرورت ہے، مجھے تو کھانا میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈال کے دے دے، اور سامنے دور بھی رکھ جو تو میں کہتا ہوں مجھے پکڑا دو، تو میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مدد کی ضرورت ہے، اور دوسرا میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں؟ تو خیر اس کو سمجھ آئی تھی، اور ہوتا ہے ایسے۔ اور اس فیز میں ایک اور بات امپورٹنٹ جو میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اصل لوگ کون ہیں، آپ کے اپنے کون ہیں، اور کون صرف مطلب دور دور سے۔ کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے
کہ کوئی کہتے ہیں لوگ کہ ہم آپ کے پاس ہیں یا، لیکن پھر بھی آپ کو فرق پتہ لگ جاتا ہے کہ جن کو آپ بہت قریبی سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے تھوڑا سا اپنے اس لیڈر میں ان کو ہائر رکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو آپ نے بالکل سمجھا ہی نہیں ہوتا، شاید آپ کو ان کی ایگزسٹنس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کچھ لوگوں کی، لیکن وہ آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پوچھتے ہیں، ریچ آؤٹ کرتے ہیں بار بار آپ کو، دے چیک اپون یو. تو اس وقت سخت وقت میں ان کا پتہ لگتا ہے. مجھے بہت دور دور سے لوگوں کی کالز آئی ہیں اور میسیجز آئے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے تو کالز نہیں کی، کچھ لوگوں سے جب کسی بہانے سے یا میں نے کال کر دی یا میری ان سے بات ہو گئی یا کسی اور وجہ سے کال پہ بات ہو گئی، تو انہوں نے کہا یار ہم نے اس لیے کال نہیں کی تھی کہ بندہ کیا بات کرے اور پھر آپ سے کس چیز کا افسوس کرے. بندہ کہتا ہے کہ یار آپ بھولنے کی کوشش کر رہے ہوگے تو ہم کیوں یاد کرائیں، اور انڈرسٹینڈیبل ہے. لوگ اس لیے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ کیا بات کریں، سمجھ نہیں نہ آتی. ایک ہمارا ویسے ہی المیہ، ہمیں افسوس کرنا آتا ہی نہیں کسی سے، کسی بھی معاملے میں، فوتگی میں اسپیشلی ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کہیں. تو ایسے معاملات میں بھی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں سکھائی نہیں گئی، کوئی شیئر ہی نہیں کرتا، اور اسکول وغیرہ میں تو ویسے ہی نہیں بتایا جاتا کہ زندگی میں ایسا ہو جائے تو کیا کریں. سو انڈرسٹینڈیبل ہے وہ، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ لوگوں کو ہمیشہ دینا چاہیے، اور میں نے دیا ہے. یہاں پہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ جی لوگ آئیں اور مجھ سے پوچھیں، لیکن میں پھر بھی یہ بات کروں گا کہ جو ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں یا یہ بہت قریبی ہیں، تو ان کو آپ کی خبر بھی نہیں ہوتی، یا ان کو خبر ہو بھی تو وہ بودر نہیں کرتے کہ ایک میسیج ڈراپ کر دیں کہ یا ایک کال کر دیں. لیکن وہ لوگ جن کی ایگزسٹنس آپ بھول چکے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ نے لیسٹ ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار. تو ریئل فرینڈز جو میرے ریئل لائف کے فرینڈز ہیں، جو مجھے اصل زندگی میں جانتے ہیں، ان کی اگر میں بات کروں تو چاہے وہ میرے بچپن سے مجھے جانتے ہیں، چاہے وہ میرے اسکول کے دوست ہیں، چاہے وہ میرے کالج کے ہیں، چاہے وہ میرے جاب سے جو بنے تھے، چاہے وہ میری یونیورسٹی کے ہیں، 100% کسی نے بھی مجھ پہ ڈاؤٹ نہیں کیا. ایوری ون سپورٹڈ می، ایوری ون سیڈ. اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یار وی نو یو، ہم نے اسٹوری ہے، وی ڈونٹ نیڈ ٹو نو دا اسٹوری، ہم نہیں پوچھیں گے، بس وی آر ہیئر فار یو، پریئنگ فار یو، اینڈ جسٹ وانٹیڈ ٹو نو لیٹ یو نو کہ وی آر ہیئر beside and behind you. جو ہیں سوشل میڈیا کے دوست، ان کی بھی اصلیت خیر آپ کو پتہ لگ جاتی ہے، اور اصل دوست نہیں ہوتے. لوگ کہتے تھے پہلے کہ 90% جو ہے 95% لوگ سوشل میڈیا کے وہ فیک ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ آپ کے کام نہیں آتے ہیں، وہ اصل دوست نہیں ہوتے. تو میں مانتا نہیں تھا کبھی بھی یہ، تو میں مانتا تھا کہ زیادہ تر ٹھیک ہے ایسے ہی ہیں، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ 95% ایسے ہی ہوتے ہیں، اور 100 میں سے یعنی آپ کہہ لیں کہ 95 بندہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. دے جمپ آن دا بینڈ ویگن، دے جمپ دا شپ. جب وقت آتا ہے وہ دے ڈونٹ ٹرسٹ یو، دے ڈاؤٹ یو. جمپ دا شپ، جمپ آن دا بینڈ ویگن. اور 100 میں سے جب 5 لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کچھ جیمز مل جاتے ہیں، اور مجھے بھی ملے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے. سوشل میڈیا کے بھی 4-5 بندے جو میں نے جیسے مینشن کیا ہے میرے پاس بھی ہیں. who didn't doubt me, who trusted me. ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ کسی بھی رشتے میں، خالی اس کی بات نہیں ہے، زندگی کے کسی بھی ریلیشن میں، کسی بھی اس میں اگر اس میں ٹرسٹ نہیں ہے، اٹ از زیرو، شونیہ، صفر، ختم شدھ، زیرو، ڈن اینڈ ڈسٹڈ اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو. اینڈ سوشل میڈیا کے فرینڈز نے پوچھنا بھی گوارا نہیں نہ کیا، تو وہی بات ہے کہ 100 میں سے 95 بندہ دے جمپ دا شپ اینڈ دے وینٹ اوے لیفٹ می. لیکن 4-5 100 میں سے ایسے بھی تھے، آئی ہیو فاؤنڈ جیمس ٹو. تو لیکن پرسنٹیج یا ریشو اس طرح کا ہی ہے. 95% جو لوگ سوشل میڈیا کے ہیں ریئل لائف فرینڈز وہ نہیں ہوتے آپ کے لیے. سو ریئل لائف فرینڈز بہت امپورٹنٹ ہیں. الحمدللہ آئی ایم لکی کہ اس معاملے میں کہ میرے کافی اچھے دوست ہیں. 4-5 نے تو میرے ساتھ ایسے کھڑے رہے ہیں لائک اے راک. آئی ووڈ آلویز بی تھینکفل فار دیم، اور ہمیشہ میں یاد رکھوں گا. اور اسی طرح جو بھی میرے ساتھ اس برے وقت میں تو پتہ لگتا ہے، سخت وقت میں، کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے،
کون آپ کے لیے ٹائم نکال کے ایک میسیج یا ایک کال بھی کر سکتا ہے؟ کون آپ سے ملنے آ سکتا ہے؟ لوگ پاس رہتے ہیں، ساتھ والی گلی میں بھی رہ کے کوئی ایسے وقت میں آپ کو وزٹ نہیں کرتا۔ آج کل جو زمانہ ہے، کال یا میسیج کرنا از ناٹ ڈیفیکلٹ، مے بی پیپل آر ٹو بزی ٹو، لیکن جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو مجھے خیر کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے ان سے بھی، لیکن جب لوگ، میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جب لوگ آپ سے بات کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں نا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ رہتے بہت دور ہو، یا ہم نے آپ کو اس لیے میسیج نہیں کیا یا کال نہیں کی، تو پھر مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ کمپلین۔ اگر ہماری بات ہو رہی ہے تو بس آپ کر لو افسوس، مطلب اگر آپ نے کرنا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں اس وجہ سے نہیں کر سکا، تو میں نے تو آپ سے کوئی کمپلین کی نہیں ہے۔ بٹ دا فرسٹ منتھ 30 days جو تھے، تہجد کی نماز میں نے کبھی زندگی میں شاید گن کے 5-6 دفعہ پڑھی ہوگی اپنی پوری زندگی میں۔ بٹ اس واقعے سے آج تک جب 62 days ہو گئے ہیں، تو الحمدللہ آئی ہیو بین ریگولر ان تہجد، اور میں نے زندگی میں بچپن میں بھی شاید 5 نمازیں گن کی 8-10 دفعہ ہی پڑھی ہوں گی زندگی میں۔ ریگولر 4 تو بہت دفعہ پڑھی ہیں جب ہم ریگولر بھی ہوئے تھے، بچپن میں بھی یا جوانی میں بھی کسی ٹائم پہ، لیکن 5 الحمدللہ، وہ بھی اس ٹائم اس واقعے سے آج 62 days تک میری وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ریگولر کرا دی۔ سو دس ہول تھنگ ہیز براٹ می ویری کلوزر ٹو اللہ، کم از کم پہلے سے تو بہت زیادہ کلوز۔ اور آج میں نے بات بس اسی پہ کرنی تھی کہ دا فرسٹ 30 days یا دا پہلا منتھ ہے، اس میں واٹ ڈیڈ آئی فیس۔ میں فوکس کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی بھانجیوں، میری 2 ماشاءاللہ بھانجیاں، ایک بھتیجی ہے، تینوں بچیوں کے ساتھ میں رہتا تھا زیادہ۔ بہن کی طرف بھی بچے کھیل رہے ہوتے تھے میں ان کے ساتھ، لیکن پہلے 30 دن میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بیکاز یو فیل نمب موسٹ آف دا ٹائمز۔ کوئی ایموشنز یا آنسو تو آتے ہیں، اور آنا اچھی بات ہے، میرا خیال ہے وہ آتے رہنا چاہیے، دل سخت اللہ نہ ہی کرے کبھی بھی کسی کا، لیکن اوور فلو آف دا ایموشنز کبھی کر دیتا ہے۔ تو وہ تو نہیں ہوا میرے ساتھ، لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ بچوں کے رونے پہ مجھے کافی ہوتا ہے کہ یار وہ نہ روئیں، یا کسی کی بھی رونے پہ تھوڑا سا دل ہو جاتا ہے۔ بچپن سے ہے ایسا، مطلب مجھے دیکھ کے تھوڑا سا آئی تھنک سینسٹیو معاملہ، مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ سینسٹیو ہوں، اور میں نے اس بات پہ خیر کبھی پچھتاوا نہیں کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ احسان ہی مانا ہے اس بات پہ، اور شکریہ ادا کیا کہ آئی ایم پراؤڈ آف بینگ سینسٹیو۔ اگر آئی ایم اوور سینسٹیو تو اس پہ بھی کہ بے حس ہونے سے بہت بہتر ہے۔ جس انسان میں احساس نہیں نا، احساس کے بغیر آپ انسان نہیں ہے، یو آر زیرو۔ انسان میں تو احساس ہونا چاہیے، تو اگر زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، بس اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اپنا تو ہوتا ہے، لیکن اٹس اوکے، بے حس ہونے سے بہتر ہے کہ اوور سینسٹیو ہو جائے۔ تو بچوں کے رونے پہ مجھے ہوتا تھا کہ کئی دفعہ آئی فیلٹ لائک نتھنگ اس فیز میں، فرسٹ 30 days میں، کہ اگر بچے رو رہے ہوتے تھے تو میں دیکھ رہا ہوتا تھا انہیں، اور مجھ سے چپ بھی نہیں کرایا جاتا تھا۔ آئی could not utter a word، اور میں اس مومنٹ میں یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ آصف تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کچھ کیوں نہیں ہو رہا۔ سو وہ 30 days اگر میں نے کہا I felt like a zombie، تو I meant it۔ I felt like doing nothing، not even کچھ بھی نہیں کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں۔ I didn't want to move 1 inch سوائے نماز پڑھنے کے، واش روم جانے کے، میں اس جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ سیڑھیاں اتر کے اوپر جانا، نیچے جانا، اوپر چڑھنا، I wanted to do absolutely nothing۔ I felt so bad۔ تو
پہلے 30 دن the first initial 30 days and it's not only about the divorce یا جو separation اور اس کی جدائی کا جو غم ہوتا ہے, it was a bad ending, very very bad ending, very bad breakup, very bad end. جو سوشل میڈیا پہ بھی ہوا تھا اور جو ریئیکشن آئے تھے, جو لوگوں نے میرے بارے میں کہا تھا, لکھا تھا, بولا تھا, جو مجھے باتیں کی گئی تھیں میری فیملی کے بارے میں, میرے پیرنٹس اسپیشلی جو when you know one of your parents, مطلب اگر وہ زندہ نہ, پھر آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنی امی کے لیے صدقہ جاریہ بننا تھا, میری وجہ سے لوگوں نے ان کو کتنی باتیں سنا دی ہیں اور میرے پہ ہی ہے نا وہ گلٹ ظاہر. سو دیٹ بریکس یو سو مچ آن اے ہول ڈفرینٹ لیول آل ٹوگیدر. یہ ایک چیز نہیں تھی نہ ہے, یہ مے بی آئی کوڈ ناٹ ایکسپلین اٹ, آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین اٹ, کبھی بھی شاید کبھی بھی نہ کر سکوں. یہ بڑی بری چیز ہے, بڑی بری چیز تھی اور بڑی بری چیز ہے اور چل رہی. آج آفٹر سو مینی ڈیز, سم ڈیز یو ویک اپ اینڈ یو کرائی انسٹنٹلی. آپ کو رونا آ جاتا ہے, ایک دم آپ کی آنکھ کھلتی ہے. ریئلٹی چیک تو آپ کو روز ملتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کمرہ خالی ہے, اس بیڈ پہ اب کوئی نہیں ہے جو 8-9 مہینے آپ کے ساتھ رہ کے گیا ہے, اور وہ بندہ. تو بٹ یو ڈو ناٹ کرائی ایوری ڈے. اس میں یہ جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے, ہیلنگ کا جو گراف ہے اور جو اس کی گروتھ ہے وہ لینئر نہیں ہوتی. کسی دن آپ کو لگتا ہے کہ یو ہیو ہیلڈ, سب کچھ ٹھیک ہے, اور اگلے دن بلکہ شاید اسی دن کے کسی دوسرے حصے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یو آر بیک ٹو اسکوائر ون. آپ پہلے دن پہ واپس آ گئے ہیں, آپ اتنا بروکن, اتنا ٹوٹا ہوا اور اتنا برا فیل کرتے ہیں. سو ٹوڈے واز ون آف دا مارننگس, ٹوڈے واز ون آف دا ڈیز جہاں پہ آئی woke up and I cried to the reality check that I got کہ اس وقت زندگی کس مقام پہ. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. جانے سے پہلے ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں آپ اور میں جو مرضی کر لیں, یاد رکھیں کہ ایک دن ہم سب نے مر جانا. سو جب آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے کچھ بھی کرتے ہوئے یا ڈیلی لائف میں, تو آئی ایم ویری شیور کہ ہم لوگ وی وڈ ڈو تھنگس ڈفرینٹلی, اور ہم بڑی ڈفرینٹ اور مختلف طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, اور جو چیزیں ہم کرتے ہیں یا بولتے ہیں وہ مختلف طریقے سے کریں گے. جب ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ایک دن آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے مر جانا, مر ہی جانا. اپنا خیال رکھیں, پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.